اس کے بعد منع فرمایا کہ اللہ آپ کا بھلا کریے ہے کہ ان کے اس قسم کے فاسد یعنی عقائد فاسد والے ان لوگوں سے اللہ آپ کا بھلا کریے کہ دوستی رکھی جائے، اس سے منع کر دیا۔ یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو لا تتخذوا آباءکم و اخوانکم، اپنے ابا اور اپنے بھائیوں کو اولیاء دلی دوست نہ بناؤ اس وقت ان استحبوا الکفر علی الایمان، جب کہ وہ کفر کو پسند کرتے ہو ایمان کے مقابلے میں، ایمان کے اوپر ترجیح دیتے ہو۔ یہ شرط ما قبل دال علی الجزاء، ان استحب آباؤکم الکفر علی الایمان، اگر کفر کو پسند کرے فلا تتخذوا آباءکم و اخوانکم اولیاء، ان کو کبھی دلی دوست نہ بنا دو۔ ومن یتولہم منکم، جو ان سے دلی دوستی باقی ابا کو آپ اس کا احترام کریں گے، بھائی کا کریں گے، موالات ہے، مواسات ہے، مدارات ہے، آپ کو بتا چکا ہوں، مسئلہ موالات کا، دلی دوست نہ رہے۔ ومن یتولہم منکم فاولئک هم الظالمون قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم، بتا دو کہ تمہارا ابا اور تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی وازواجکم بیویاں، وعشیرتکم اور تمہارا کنبہ، واموال اور وہ مال ایک طرف تم جس کو تم کماتے ہو، وتجارت اور وہ تجارت کی تخشون کسادہ جس کے ٹھپ ہونے کا اور جس کے ماند پڑنے کا، جس کے بند ہونے کا تمہیں اندیشہ ہوتا، تخشون کسادہ تجارت کے لیے صفت ہے، یہ سارے معطوفات، ومساکن اور ٹھکانے، ترضون جن کو تم پسند کرتے، یہ سارے ان کا اسم ہو گیا، سمجھے، کانا کا اسم ہو گیا۔ اگر یہ ساری چیزیں ہو احب الیکم من اللہ ورسولہ، یہ تمہیں محبوب ہو اللہ اور رسول کے مقابلے میں، وجہاد کائن فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جو جہاد ہے اس کے مقابلے میں اگر یہ تمہیں قابل کو تمہیں زیادہ محبوب ہو، فتربصوا تو انتظار کرو اللہ کے عذاب کے، حتی یاتی اللہ بعذاب بامرہ، یہاں تک کہ اللہ عذاب عاجل یا عذاب عاجل لے کر کے آئے، عذاب عاجل یا عذاب عاجل، تاخیر سے یا نقد عذاب لے کر کے تمہیں دے دے۔ جہاد والوں کا یہی حال ہوتا ہے، سمجھے، اور ہم نے جہاد کو ترک کیا ہے تو ہم پر کوئی ذلت نہیں ہے۔ عذاب اللہ کے عذاب کی کئی شکلیں، یہ دیکھو یہ عذاب نہیں ہے ہم پر، یہ عذاب نہیں ہے، سمجھے، جن کی 200 گاڑیاں، 300 گاڑیاں انہوں نے بیچی، روٹی کے لیے ترستے، ڈرائیوروں کو چھٹی دے دی، ملازموں کو چھٹی دے دی، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ یہ اس قسم کا طبقہ جو انگریز کے چیلے جب مسلط ہوں گے تو پھر لوگوں کے کھال تو اتاریں گے نا۔ اذا ترکتم الجہاد، جب یہ کہ افضل الجہاد کلمۃ حق عند سلطان جائر، سمجھے، مدرسے والے جب بھی جمع ہوتے ہیں کہتے ہیں سورہ کہف کا ہمارے بزرگوں نے فرمایا اہتمام کرے، سورہ یاسین کا اہتمام کرے، انشاءاللہ یہ ساری پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، سمجھے۔ شرم بھی آنی چاہیے انسان کو، بے شرم بن کر کے بلایا بوڑھے شیخ الحدیثوں کو وظیفوں کو سکھا رہے ہیں، سمجھ شریف میں کہ بوڑھے شیخ الحدیثوں کو بلایا، مفسرین کو بلایا اور ان کو وظیفہ بتا رہے، سمجھے۔ اس لیے جہاں یہ محتمین جمع ہوتے ہیں، میں نے الحمدللہ کس کر کے ان کو سنا ہے، میں نے کہا اللہ کے فضل سے یہ وظیفہ آپ سے زیادہ محمد رسول اللہ جانتا تھا، ابو بکر و عمر جانتے تھے، لیکن وظیفہ پر انہوں نے اکتفا نہیں کیا، تلوار لے کر کے تبوک میں، احد میں، بدر میں خود تلوار لے کر کے گئے، سمجھتا ہے۔ محمد تیغ در کف در حنین است، محمد کے ہاتھ میں اللہ کا تلوار ہے، حنین میں لڑ رہا ہے، بخا کی کربلا انبش حسین است، اور کربلا میں آپ کا نواسہ خون میں لت پت ہو چکا، آسمان بھی رو رہا، کربلا کی زمین بھی رو رہی، کربلا، ولیکن جنت استاد و صاحب، لیکن میرے استاد جی کی جنت جو ہے بدر سے سین و شین و عین و غین است، وہ سین و شین تجوید، سین شین، وہ کہتے ہیں شین، ارے بابا شین، ارے شین، کہتے شین اور شین، سمجھو جائے، ارے بیوقوف، آپ نے وہ گاڑی نہیں دیکھی ہے جو بڑی گاڑیاں آتی ہے اور اچانک بریک لگا لیتی ہیں تو بریک میں پھر یہی شین ہے، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ تو پھر تعلیم کہتے شی تو استاد جی کہتے ہیں کہ جی مجھے جو ہے نا، مجھے لڑنے کی ضرورت نہیں ہے کافروں سے، میں خود بخود سین و شین عین و غین تجوید پڑھا کر کے اللہ آپ کا بھلا کرے، کیا ہے اسی سے میں جنت میں جاؤں گا، ولیکن جنت استاد و صاحب بدر سے سین و شین و عین و غین است، لیکن استاد جی کی جنت سین و شین میں ہے، یہ وہ احمق طبقہ ہے ہم لوگوں میں، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں، احمد طبقہ بیک وقت بیک جنبش، ایک زبان میں ایک کلمے میں اعلان کر دیا،
کہ مدارس دہشت گرد ہے، یہ ہے، ان کو ہم ٹھیک کریں گے۔ کیسے؟ آسانی سے۔ تم کرو گے کیا؟ ایک فوجی آ جائے مولوی منظور کو کہ نکل، مولانا کہے گا ہمارے اکابرین وہ تعمیرات کوٹھیوں میں رہ کر پڑھانے کے عادی نہیں تھے، ہم تو کسی درخت کے نیچے بھی پڑھائیں گے، لیکن تمہیں نکالے تو دیکھتا ہوں کہ تم کیسے درخت کے نیچے پڑھاتے ہو۔ درخت کے نیچے ہم لوگوں نے، جاہلوں نے، ہمارے جیسے پہاڑیوں نے پڑھایا، تم نے نہیں پڑھایا۔ الفاظ تو کہتے رہتے ہو لیکن یہ آپ نے اس طرح کیا نہیں ہے، سمجھے؟ آسان نہیں ہے مولوی صاحب۔ اس لیے جہاد مولانا نہ کرو، دعا کرو مجاہدین کے لیے، آپ کریں گے نہیں۔ اب یہ چشمہ یہ کہ جہاد کرے گا، سمجھے بھی؟ شہزادہ ہے جن کی فیکٹریاں ہیں، اللہ آپ کا بھلا کرے۔ اب ان لوگوں کو کیا ضرورت ہے؟ یہ جہاد کیوں کریں گے؟ آیا سمجھ میں؟ جن لوگوں کی فیکٹریاں ہو، جو جہاد تو کوئی پاگل سا کرے کہ جو اللہ آپ کا بھلا زندگی سے تنگ آ چکا ہو، سمجھے؟ وہی لوگ کریں گے، یہ شہزادے لوگ ان کو جن کے پاس پیسہ کیا۔ اور سندھی میں چوندہ اڑے روزہ تو یہ رکھن جے بکھیاں جو اٹو کونے، اساں کے تو ان کی ضرورت ہی کونے۔ کہتے روزہ وہ رکھے جن کے پاس اٹو نہیں ہے، آٹا جن کے پاس نہیں ہے تو وہ روزہ رکھے۔ اڑے بروئی بکھ کا مرندہ ہے، بروچ بروئی پٹھان، یہ اڑے یہ روزو، سمجھے؟ یہی روزہ، ہم کیوں روزہ رکھیں؟ سمجھے؟ ابھی سندھ میں تم جاؤ دیکھو کہ بڑے اخلاص کے ساتھ کھاتے ہیں، سمجھے؟ ہوٹل بالکل کھلے ہوئے ہوتے ہیں، اللہ آپ کا بھلا کرے، اور بالکل ہاں کھاتے ہیں۔ بہت کم علماء ہے، غریب ایماندار طبقہ ہے، تبلیغی ہے، یہ لوگ روزہ رکھتے ہیں۔ باقی عام لوگ بابا جن کے ان نہ ملے تو وہی روزہ رکھا نا بابا، ہاں بابا۔ اب جیکم آباد میں جو روزہ رکھے گا وہ مرے گا نہیں۔ جو دنیا کی یوں سمجھیے کہ فوٹو اسٹیٹ جہنم ہے، بولوں اس طرح بھی ہے۔ میں نے سنا ہے کہ جیکم آباد میں یہ جو ڈھیر ہوتے ہیں نا کچرے کے، سنا ہے کہ کبھی اتنی گرمی ہوتی ہے کہ وہ کچرا خود اس میں آگ لگتی ہے، ایسا ہے؟ ہاں یہ سنا ہے، دیکھیں نا، یہ جو پلاسٹک ہوتے ہیں نا باہر پڑے ہوتے ہیں، کچرا مچرا ہوتا ہے، تو اتنی گرمی ہوتی، چلتے چلتے ان میں خود بخود آگ لگ جاتی، اتنی گرمی تو ہوگی۔ ملتان، جیکم آباد، سبی، تربت، شکارپور، اور آپ کے پٹھانوں کے ٹانک مانک بنو، توبہ توبہ توبہ، سمجھے؟ ٹانک میں ہم لوگ گئے، میں نے ختم مشکات کرایا، ایک دو پروگرام کیے، اتنا بہترین کھانا انہوں نے لایا، لیکن وہ گرمی تھی کہ اللہ کی پناہ۔ میں نے کہا ربا یہ اگر کھائیں گے ایسا نہ ہو کہ شروع ہو جائے پیٹ ہمارا، سمجھے؟ تو پھر آدمی بچتا بھی نہیں، مرتا ہے، سمجھے؟ میں نے کہا ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها، سمجھے بھی؟ ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها، اے اللہ یہ وزیرستانی برداشت کریں گے، ہم نہیں کر سکتے، یہاں سے ہمیں جلدی نکالے، سمجھے؟ نکل گئے ڈیرے اسماعیل خان میں، تباہی تباہی تباہی، سمجھے؟ بہت گرمی ہے۔ لیکن ایک حاجی صاحب ہمارا دوست ہے، وہ ہمارا اتنا بڑا عاشق، اس نے 2-3 دن ہم رہے ڈیرے اسماعیل خان میں، وہ اپنی کوٹھی پہ، ایک دن تو حضرت کے پاس گئے مولانا فضل الرحمان کے مدرسے میں، لیکن یہ اپنی کوٹھی میں رکھتا، کھانا کھلاتا ہمیں، اور ایئر کنڈیشنوں میں رکھا، پھر گاڑیوں میں اپنے، بڑا مرید، سمجھے؟ حاجی صاحب بھی پی ٹی آئی کا تھا، میں نے اسی دن سے پی ٹی آئی میں شمولیت اختیار کی۔ وہ پی ٹی آئی کا تھا، کہتے میں ہوں پی ٹی آئی کا، لیکن علماء میں آپ سے محبت کرتا، سمجھے؟ بڑے پیارے آدمی، اور فرمانے لگے جب بھی حج کرو، جتنے حج کرو، جتنے عمرے کرو سال میں، وہ سارا خرچہ مجھ پر ہے۔ بڑی بات ہے، سمجھے؟ تو میں نے کہا کہ جب یہ پیکج آپ پیش کر رہے آفر، تو میں آج گواہ رہو میں پی ٹی آئی میں ہوں، بولو جب حج کرا رہے، عمرے کرا رہے، سمجھے بھائی؟ پی ٹی آئی میں مولانا فضل الرحمان سے ہمیں کیا ملے گا؟ اس لیے اس دن سے ہم نے اعلان کر دیا پی ٹی آئی، سمجھے؟ ہمارے حضرت کے لیے، ہمارے حضرت کے لیے خصوصی دعا کرو، حضرت عمران خان کے لیے، سمجھے؟ خصوصی آپ لوگ اللہ والے لوگ ہیں، ترجمہ پڑھنے والے ہیں، اس کے لیے خصوصی دعا کرو۔ آئے سمجھے؟ ہاں خصوصی دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ جز الایت ہے۔ وزیر اعظم تو بن گیا، اور کس کے لیے دعا کریں؟ کچھ تو ابھی تک آپ کی شادی بھی نہیں ہوئی ہے نا، وہ بھی تو کرانا ہے۔
احب الیکم من اللہ و رسولی، اللہ رسول کے مقابلے میں اور جہاد فی سبیل اللہ کے مقابلے میں آپ کو زیادہ محبوب ہوں، فتربصوا، انتظار کرو اللہ کے عذاب کا، حتی یاتی اللہ بامری واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، فسق نہ کرو، اللہ کی اطاعت اور فرمان برداری کر دو، تو پھر دیکھو اللہ تمہاری مدد فرمائیں گے، جیسے کہ اللہ پاک نے حنین میں اور کئی مقامات میں تمہاری مدد فرمائے۔ لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرۃ ویوم حنین، یہ مواطن کثیر یوم حنین اسی پر عطف ہے، سمجھے ہے تو چونکہ ظرفیت کا معنی دونوں میں، لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرۃ مختلف جگہوں میں اور حنین میں، اذ اعجبتکم کثرتکم، یہ ظرف بنے گا یوم حنین سے، اس سے بدل بنے گا، اذ اعجبتکم کثرتکم، جب تمہاری کثرت نے تمہیں تعجب میں ڈالا، یعنی تمہیں تکبر میں مبتلا کر دیا۔ ایک صحابی نے یہ کہا کہ لن نغلب اليوم لقلۃ، آج تو حنین کے دن ہم یہ کہ قلیل ہونے کی وجہ سے، تھوڑی تعداد کی وجہ سے مغلوب نہیں ہوں گے، معنی یہ کہ یہ تقریباً اللہ آپ کا بلغ 12,000 تھے، لیکن یہ ہے کہ فلم تغنی عنکم، فلم تغنی کثرتکم عنکم شیئا، تمہاری کثرت نے تمہیں کوئی فائدہ نہیں دیا، وضاقت علیکم الارض، اور حنین کی زمین تم پر تنگ ہو گئی، بما رحبت، ما رحبت، باوجود ما مصدریہ، ما رحبہا، باوجود وسیع ہونے کے، ثم ولیتم مدبرین، تم سارے کے سارے یہ کہ پشت پھیر کر کے بھاگے، لیکن ثم انزل اللہ سکینۃ علی رسولی، اللہ نے اپنے نبی پر سکینہ نازل فرمایا، وعلی المؤمنین، مومنین پر، وانزل جنودا، اور اللہ نے فرشتوں کے اللہ کو لشکر اتار دیے، یہ فرشتے 8,000 فرشتے آگے تھے، وانزل جنودا لم تروها، جن کو تم دیکھ نہیں سکتے تھے، وعذب الذین کفروا بالملائکۃ وبہؤلاء الجنود، ان جنود سے اللہ نے کافروں کو عذاب دیا، وذالک جزاء الکافرین، کافر کی سزا یہی۔ ثم یتوب اللہ من بعد ذلک علی من یشاء، پھر اللہ نے یہ کہ توبہ قبول فرمائی ان کے بعد جس کی بھی چاہے۔ یہ ہو گیا ہماروں کو، مضارع کی بجائے ماضی کا یہ ہے کہ ترجمہ کر لیں، ثم یتوب اللہ من بعد ذلک، ثم یتوب اللہ من بعد ذلک علی من یشاء واللہ غفور رحیم۔ مشرک کی خباثت آپ کے سامنے آ گئی، اب مشرکین سے دوستی نہ رکھو۔ یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس، مشرک نجس ہے، اس کی ذبیحہ نجس ہے، اذا کان الامر کذلک فلا یقربوا المسجد الحرام، مسجد حرام میں بعد عامہم ھذا، اس سال کے بعد نہیں آ سکتے۔ علامہ انور شاہ کشمیری کی بات میں نے آپ کو بتایا کہ اولئک ما کان لهم ان يدخلوا الا خائفین، استیلا اور غلبہ اور عزت کی شکل میں نہیں آئیں گے، آئیں تو ذلیل ہو کر کے ہمارے تابع بن کر کے آ جائیں۔ اور ایک معنی میں نے آپ کو بتایا تھا، ما کان لهم، ان کے لیے جائز نہیں کہ ان يدخلوا، مسجدوں میں داخل ہو جائیں، مگر الا خائفین، معنی ذلیل ہو کر کے، خوف ہو کر کے، سمجھے؟ تو یہاں یہ جو ولا یقرب المسجد الحرام کا معنی لا یقرب المسجد الحرام، یعنی قرب الاستیلاء، غلبہ والے قربہ نہ ہو، باقی آ جائیں مسجد میں داخل ہو جائیں، سب تمام مسجدوں میں داخل ہو سکتے ہیں۔ اور اب بھی میں نے آپ سے عرض کر دی، امام ابو حنیفہ اجازت دیتا ہے، اب بھی مسجد حرام کی تعمیرات، بہت سی چیزیں مسجد نبوی کے، یہ یہود و نصارہ کے بہت سے کاریگر ہیں، وہی کرتے ہیں۔ زیادہ تر مسجد حرام کے کاریگر تو حاجی عبد المنان ہے، دامت برکاتہم العالیہ۔ اس دفعہ میری ملاقات حاجی صاحب سے نہیں ہوئی، جو جمعیت کا خاص آدمی، مسجد حرام کے سارے انجینئر وہی ہے، سب کا سبحان اللہ، بہت بڑے آدمی ہیں، سمجھے؟ یہ ڈیرہ اسماعیل خان کا ہے، بہت پیارے آدمی، جمعیت کا خاص آدمی، سمجھے؟ اور علماء کی دعوتیں بھی کرتا ہے، بہت محبت کرتا ہے۔ اس دفعہ میری ملاقات نہیں، میں تو جلدی میں ابھی یہ ہے کہ 4 دن صرف رہا، لیکن آدمی بہت بڑے ہیں ماشاءاللہ۔ فلا یقرب المسجد الحرام بعد عامہم ھذا وان خفتم، مشرک نجس ہے، سمجھے؟ تو اس لیے اسی کو دیکھ کر کے بعض لوگوں نے یہ نجاست معنوی ہے، سمجھے؟ ظاہری حصی نجاست تو نہیں ہے۔ اس بنیاد پر کہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین، ان کو ہم مشرک اور کافر قرار نہیں دے سکتے۔ سیوطی نے اس پر پوری کتاب لکھی، اور حضرت اقدس ملا علی قاری رحمۃ اللہ فرمایا کہ نہیں، کافر تھے، اور اس پر علامہ عجلونی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت اچھی بحث کی ہے، کشف الخفا و مزیل الالباس اما اشتہر علی السنۃ الناس، جو کتاب ہے 2 جلدوں میں، بڑی ضخیم کتاب ہے، بڑی اچھی بحث کی ہے انہوں نے۔ اور صحیح یہی ہے کہ اس میں عدم ایمان کی حالت میں ان کا انتقال ہو چکا ہے۔ وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً،
یہ حاضہ بدل اور عطف بیان بنے گا عام سے۔ وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً، اور اگر مفلسی کا اندیشہ آپ کو کہ بھئی ہم مفلس بنیں گے، تو فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اللہ تمہیں اپنے فضل سے غنی کر دے گا انشاء اگر چاہے۔ ان اللہ علیم حکیم، اللہ علیم حکیم ہے۔ قاتل الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر، اب اللہ آپ کا بھلا کرے اہل کتاب کا سلسلہ یہاں سے شروع ہو گیا مولانا۔ سورت پہلے مشرکین کے ساتھ سلسلہ تھا، اب اہل کتاب اور ان سے قتال وغیرہ، یہ ان کے خباثتیں اب آگے بیان ہوں گے۔ قاتل الذین لا یؤمنون بالآخر باللہ ولا بالیوم الآخر، ان سے قتال کرو جو اللہ اور آخرت پر جن کا ایمان نہ ہو۔ ولا یحرمون ما حرم اللہ، اللہ کے حرام کردہ کو حرام نہیں سمجھتے۔ ولا یدینون دین الحق، اور نہ حق بات کو مانتے۔ لا یطیعون دین الحق، سمجھے، حق بات کو مانتے بھی نہیں ہے۔ اے جن دا پتر مفعول مطلق بناؤ دین الحق کو، یدین ان کے لیے، اور مفعول بھی بنایا۔ یہ کون ہے جن سے آپ قتال کریں گے؟ قاتل الذین لا یؤمنون، یہ بے ایمان کون ہے؟ حال کونہم کائنین من الذین اوتوا الکتاب، یہ اہل کتاب ہے مولانا۔ ان سے قتال کرو، قاتلو حتی یعطوا الجزیۃ، یہاں تک کہ یہ جزیہ دینے پر آ جائے، ان یدن اپنے ہاتھ سے، وہم صاغرون در حال کہ وہ ذلیل ہوں۔ سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ ذلیل ہو کر کے جزیہ دے دے۔ جزیہ دینا، ٹیکس دینا، یہ کوئی عزت کی بات نہیں ہے۔ یا اسلام کو قبول کرو، سمجھے، نہیں تو جزیہ دے دو، آپ کو تحفظ فراہم کریں گے اپنے ملک کے اندر۔ باقی یہودیت اور نصرانیت کی پرچار کرنے کی آپ کو اجازت نہیں دے سکتے۔ یہ ہو گیا جی۔ اب اس کے بعد یہ کہ ان سے قتال، یہود سے یہ ہے کہ ان سے قتال کرو، اور یہود کی مناسبت مشرکین سے ہے بھی۔ وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، یہ یہود کے سارے فرقے نہیں کہتے، کچھ لوگ کہتے ہیں وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ۔ مشرکین کے ساتھیں کو ذکر کر دیے، اس لیے کہ مشرکین کہتے ہیں الملائکۃ بنات اللہ، وزن ہے کہ سنی بر وزن منی، سمجھے، عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ وقال المشرکون الملائکۃ بنات اللہ۔ ذالک قولہم بافواہہم، یہ اللہ آپ کا بھلا کرے منہ سے یہ بات نکل رہی ہے، تو منہ سے سب کی بات نکلتی، معنی اس پر کوئی حجت قطعیہ نہیں ہے۔ ذالک قولہم بافواہہم، قول خبر بنے گا ذالک کے لیے، یہود کا یہ قول یہ ان کے منہ سے نکلتا ہے، اس پر کوئی حجت نہیں ہے۔ یضاہئون قول الذین کفروا من قبل، یہ مشابہت رکھتے ہیں ان کافرین کی قول کے ساتھ جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں، انہی کے ساتھ اللہ آپ کا بھلا کرے، ان کی ان جیسے اور بھی کافر۔ قاتلہم اللہ، خدا ان کو تباہ کر دے۔ انا یوفکون، کس طرف یہ پھیرے جا رہے ہیں، یہ انا ظرف بنے گا، اللہ آپ کا بھلا کرے یوفکون کے لیے۔ اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ والمسیح ابن مریم، انہوں نے اپنے علماء کو ورہبانوں اپنے مشائخ کو اربابا رب بنایا اللہ کو چھوڑ کر کے، والمسیح ابن مریم ربا، اور مسیح ابن مریم کو بھی انہوں نے رب بنا دیا۔ سمجھے، اس آیت کو ہمارے اہل حدیث حضرات ہم پر فٹ کرتے ہیں، اللہ ہدایت دے دے یا اللہ غرق کر دے۔ سمجھے بھی، سمجھ میں نہیں آتا کہ ابو حنیفہ کو اور مالک کو، شافعی کو، احمد بن حنبل کو، ان کو آپ لوگوں نے رب بنایا، تمہارے لیے حلال اور حرام بنانے والے لوگ یہ ہے، بات سمجھ لو، خدا کی قسم ابو حنیفہ، شافعی، مالک، احمد بن حنبل حلال حرام بنانے والے نہیں ہیں، بتانے والے ہیں۔ بولو، بنانے والے نہیں بلکہ کیا ہیں، بتانے والے۔ حلال و حرام بنانے والا محمد بھی نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم، حلال و حرام کے قوانین بنانے والے اللہ کی ذات ہے۔ حضرت اقدس کو بھی اجازت نہیں ہے تو ابو حنیفہ کون ہوتا؟ اس لیے آپ سے پہلے سے عرض کیا کہ اس صحابی سے نبی نے پوچھا، کہا کہ حضرت کیسے رب؟ کہا کہ یہ جس چیز کو وہ حلال قرار دے اس کو حلال سمجھتے ہو نہیں سمجھتے، جس کو حرام قرار دے اس کو تم حرام سمجھتے ہو نہیں سمجھتے؟ کہا کہ جی ہاں۔ تو امام ابو حنیفہ کو تو اس طرح کوئی بھی نہیں کہتا۔ اور کبھی آپ نے غور بھی کیا ہے، تقلید کسی کا بھی ہو، امام ابو حنیفہ کا بھی شرک ہے، شافعی کی تقلید بھی شرک ہے، احمد بن حنبل کی تقلید کسی کی بھی ہو شرک ہے، اور مالک کی بھی شرک ہے۔ لیکن آپ نے دیکھا ہندوستان اور پاکستان میں کسی غیر مقلد نے شافعیہ کے خلاف کوئی کتاب لکھی ہو؟ کبھی دیکھا ہے؟ بھائی تقلید تو شرک ہے، سمجھے، تقلید تو شرک ہے، تو پھر سب کے لیے۔ لیکن شافعیہ کی شرک کے خلاف کبھی بھی آپ نے نہیں لکھا، مالکیہ کے اور حنابلہ کے نہیں لکھا، تو اس کی بنیادی وجہ ہے کہ وہ بلاد عرب کے اندر بیٹھے ہوئے فلوس کثیر دیتے ہیں اور حنفی کنگلے۔ معلوم یہ ہوگا کہ مشرک وہ ہوتا ہے جس کے پاس پیسہ نہ ہو، سمجھ نہیں، اور وہ جس کے پاس پیسہ ہو وہ پکا مومن ہوتا ہے مولانا، وہ کسے باشد وہ کوئی بھی ہو،
اصل مسئلہ یہ ہے جی مول صاحب۔ اتخذوا احبارهم اپنے علماء کو و رہبان و مشایخ کو اربابا من دون اللہ کہہ رہے ربنا والمسیح ابن مریم وما امروا الا لیعبدوا الہا واحدا، ان کو حکم نہیں ہوا تھا کہ کسی اور کو رب نہ بنائے، کسی اور کو رب بنائے، بلکہ حکم ہوا تھا کہ لیعبدوا الہا واحدا، ایک اللہ کی ہے کہ عبادت کر دے۔ یہ لیعبدوا امروا کے ساتھ متعلق ہوگا، لا الہ الا ہو، لا الہ موجود الا ہو، کوئی نہیں اللہ کی ذات، سبحانہ عما یشرکون، اللہ پاک ہے ان کی شرکیات سے، جس طریقہ پر یہ کہ یہ شرک کرتے ہیں۔ یریدون ان یطفئوا نور اللہ، یہ لوگ چاہتے ہیں کہ توحید کو اپنے منہ سے بغیر کسی حجت قطعیہ کے توحید کو بجھانا چاہتے ہیں۔ نور اللہ سے وحدانیت اللہ، اللہ کی توحید مراد ہے، اللہ کا دین ہے۔ یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم، اپنے منہ سے جو دلیل بھی نہیں ہے اس کو بجھانا چاہ رہے۔ ویابی اللہ، اور اللہ انکار کرتا ہے، الا ان یتم، اللہ انکار فرماتے ہیں مگر یہ کہ اپنے نور کو پورا کر دیں گا اللہ تعالیٰ۔ ولو کرہ الکافرون، کافر اگرچہ یہ کہ ناپسند کریں۔ هو الذی ارسل رسولہ، وہ اللہ ہے کہ جس نے رسول کو بھیجا بالہدایۃ، ہدایت دے کر کے، ودین الحق کے، دین حق دے، ہدایت سے مراد قرآن ہے، دین حق سے لے کہ عام اسلام مراد ہے۔ یہ تعمیم بعد تخصیص ہے، لہذا دونوں میں بعض لوگ کہتے ہیں ہدا و دین الحق دونوں ایک ہے، لیکن یہ کہ فرق دونوں میں اس طرح ہے کہ ہدا سے قرآن پاک مراد ہے، دین الحق سے دین اسلام مراد ہے۔ سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ اب مسئلہ ترادف نہیں ہوگا۔ اللہ نے اپنے رسول کو بھیجا ہدایت دے کر کے، دین حق، لیظہرہ علی الادیان کلہا، تاکہ تمام ادیان پر، دین بھی جنس ہے اور کل ہی اللہ کا بلا کے تاکید آ گئے، تمام ادیان پر یہ کہ اس کو غالب قرار دے۔ ولو کرہ المشرکون، اگرچہ مشرک یہ ہے کہ ناپسند کرے، اس سے کوئی فرق نہیں ہوگا۔ اس کے بعد علماء جو ان کے مولوی لوگ ہیں نا، کہا کہ مولوی تمہارے، ان کو تم نے رب بنا دیا۔ مولویوں کی اب خباستیں بیان کر رہا ہے، ان کے مولوی علماء اور ان کے مشائخ کی خباستیں بیان کرتے۔ یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو خیال کر لینا، سمجھے، ان کثیر من الاحبار والرہبان، بہت سے علماء اور بہت سے مشائخ لیاکلون اموال الناس بالباطل، لوگوں کا مال کھاتے باطل طریقے سے، رشوت لے کر کے احکام میں، ویصدون عن سبیل اللہ، لیکن سمجھ لو والذین یکنزون الذهب والفضة، جو لوگ سونا اور چاندی کو اسٹاک کر کے رکھتے ہیں، ولا ينفقونها، ان کو خرچ نہیں کرتے، فی سبیل اللہ، یہ ہو گیا مبتدا پورا الذین کے، فبشرهم بعذاب علیم، ان کو عذاب علیم کی خوشخبری سنا دو۔ میں نے آپ سے عرض کیا ولا ينفقونهما کہنے کی ضرورت نہیں ہے، چونکہ ان دونوں کا تعلق ہے، سمجھے بھائی جن، ایک ہی چیز، اور اس طرح دو کو ذکر کر کے ایک ضمیر ان کی طرف لوٹاتے۔ دوسرا یہ کہ فضہ چونکہ عام ہے اس بنیاد پر، اور تیسرا یہ کہ الذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقون المکنوزات، ہاں ملنگو، ولا ينفقونها اے لا ينفقون المکنوزات، جمع شدہ، چاہے وہ سونا ہو یا چاندی ہو، چاہے وہ سونا ہو یا چاندی ہو، یہ ہے جی، ولا ينفقون المکنوزات فی سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم۔ یہ علیم کے لیے ظرف بنے گا، یوم یحمى علیہا، جس دن اس مال کو گرم کر دیا جائے گا، فی نار جہنم۔ یہ علیہا نائب فاعل، مال سونا چاندی کی طرف راجع ہے، یہ یحمى کا نائب فاعل ہے۔ یوم یحمى علیہا، اس مال کو گرم کیا جائے گا جہنم کی آگ میں، فتقوی بہا جباہہم وجنوبہم، اور اس مال کے ذریعے سے ان کی پیشانیوں کو اور ان کے پہلوؤں کو داغ لگایا جائے گا، وظہورہم، ان کی پیٹھ کو، ویقال لہم، ان سے کہا جائے گا ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہ وہ ہے جو تم نے اپنی ذات کے لیے اسٹاک کر کے رکھا تھا، ان کان الامر کذالک، جب آپ نے اسٹاک کر کے رکھا صورتحال یہ ہے، فذوقوا ما کنتم تکنزونہ، جو تم نے اسٹاک کر کے رکھا، فذوقوا ما کنتم اے جزاء ما کنتم تکنزون، جو تم نے جمع کیا اس کی سزا، اس کی جزا بھگت لو۔ سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ مشرکین اور یہود بہت کچھ گھڑ لیتے ہیں، لیکن مشرکین نے ایک چیز یہ گھڑی تھی کہ سال کے 16 مہینے ہیں، بولو سال کے 16 مہینے۔ اب ظاہر ہے کہ اشہر حرم محرم ہے، اور اسی طریقے پر رجب ہے، اور اللہ آپ کا بھلا کر کے ذوالحجہ ہے، یہ جو مہینہ ہے، حج والے مہینہ اور 2 مہینے، وہ یہ کبھی ان کو جنگ لڑنی ہے کسی سے، کہتے محرم چینج ہو گیا، وہ اس کے بعد آ گیا، یہ کوئی اور مہینہ ہے، اس لیے کہ 16 کر دیا نا، کچھ پہلے پڑ گیا، مہینے انہوں نے 16 کر دیا، اور کبھی ایک مہینے کو کہتے یہ ادھر چلا گیا، کبھی کہتے کہ ادھر چلا گیا، آگے پیچھے کر کے اللہ آپ کا بھلا کرے۔ اس پر بتاتے کہ کائنات جب سے پیدا ہو گئی ہے اللہ نے مہینے 12 پیدا کیے۔ سمجھ شریف میں، محرم اپنی جگہ پر ہوگا، سفر اپنی جگہ پر ہوگا، یہ تمہارے جھوٹ یہودیوں کی طرح تم جس طرح کرتے ہو اس کا کوئی اعتبار، سمجھے، یہ جڑے
ان عدت شہور، مہینوں کی تعداد، عند اللہ، اللہ کے ہاں، یہ عدت مصدر کے لیے ظرف بنے گا، یہ کیا ہیں؟ 12 شہرن، 12 مہینے، یہ خبر بنے گا ان کا، فی کتاب اللہ، 12 شہرن الکائنۃ فی کتاب اللہ، جو اللہ کی کتاب میں اسی طریقہ پر یہ کہ لکھا ہوا ہے۔ اے جن دا پتر 12 کی صفت بنے گا، یوم خلق السماوات والارض، جس دن سے اللہ پاک نے آسمانوں کو اور زمینوں کو، یہ یوم ظرف بنے گا کتاب اللہ کے لیے، کتاب مصدر کے لیے، یوم خلق السماوات والارض، جس دن سے اللہ نے آسمان و زمینوں کو پیدا، منہا اربعۃ حرم، ان میں سے 4 اشہر حرم ہے، ذالک الدین القیم، یہی دین ابراہیمی، یہی مضبوط دین ہے اور یہی درست دین ہے، فلا تظلموا فیہن انفسکم، ان مہینوں میں ظلم نہ کر دو، انفس اخوانکم، اپنے بھائیوں کو قتل نہ کر دو۔ مولانا ظلم تو ہمیشہ ظلم ہے، لیکن فیہن کہا، ان مہینوں میں اور زیادہ کبھی ہے، قباحت کو بیان کرنے کے لیے، ظلم تو ہمیشہ ظلم ہے، کبھی ہے۔ فلا تظلموا فیہن انفسکم وقاتل المشرکین کافۃ، اور مشرکین سے اللہ آپ کا بھلا کرے، لڑتے رہو تمام مشرکین سے، قتالاً کائناً کما یقاتلونکم کافہ، جیسے کہ وہ تم سب سے لڑتے، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، اور سمجھ لو کہ اللہ کی مدد متقین کے ساتھ، متقین وہی ہے جو اشہر حرم کا اہتمام کرے اور مہینوں کو 12 سمجھے، کسی مہینے کو چینج کر کے آگے لے جانا یا پیچھے لے جانا یہ ٹھیک نہیں ہے، اس لیے بتاتے انما النسیء زیادۃ فی الکفر، انما النسیء تاخیر کرنا، امن کے مہینے کو ہٹا کر کے پیچھے کر دینا، سمجھے، امن کے مہینے کو ہٹا کر کے پیچھے کر دینا، انما النسیء زیادۃ فی الکفر، یہ کفر کے اندر زیادتی ہے، جب کفر میں زیادتی ہوتی ہے تو اس کے مقابل ایمان میں بھی زیادتی ہوگی، اس لیے الایمان یزید و ینقص، یہ ہمارے خلاف ہے، اس لیے ہمارے حنفیہ کہتے ہیں زیادۃ فی الکفر ای فی المعصیت، معصیت سمجھ رہی میں کہ یضل بہ الذین کفروا، اس تاخیر سے اور اس نسیت سے، اس سے کافروں کو گمراہ کیا جاتا ہے، وہ کافر الذین کفروا، یہ نائب فاعل بنے گا یضلوا کا، وہ کافر کہ یحلونہ عامن، شہر حرام کو کبھی حلال سمجھتے، ویحرمونہ عامن، اور کبھی اس کو حرام سمجھتے، یہ ہیر پھیر کیوں کرتے؟ اس لیے کرتے، یحلون یحرمون، یہ تحریم اس لیے کرتے، لیواتوا عدۃ ما حرمہ اللہ، اللہ نے جس چیز کو حرام قرار دیے اس تعداد کے ساتھ موافقت کر کے اللہ فیحلوا ما حرمہ اللہ، لہذا اللہ کے حرام کردہ کو یہ لوگ حلال سمجھتے، حلال کرتے، زین لہم سوء اعمالہم، ان کے برے اعمال بڑے خوبصورت کر کے ان کی نگاہوں میں پیش کیے جاتے، واللہ لا یہدی القوم الکافرین، یہ کافر ہیں اور اللہ کا کافر سے کبھی اللہ کی محبت نہیں ہوتی، اللہ اس کی رہنمائی نہیں کرتا۔ اس کے بعد پھر قتال کا ذکر ہے مولانا کہ کافروں کے ساتھ قتال کرو، یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، ما لکم، کیا ہو گیا، ای شیء کائن لکم، تمہیں کیا ہو گیا، یہ ای شیء کائن لکم اس کے لیے ظرف بنے گا، اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ، جب آپ سے کہا جاتا ہے نکل جاؤ جہاد کے اندر، تو اس ثاقلتم، تم زمین پر بوجھ بن جاتے ہو، رک جاتے ہو، اللہ آپ کا بھلا کرے، اور یہ کہ زمین کے ساتھ لگ جاتے ہو، بوجھل ہو کر کے زمین سے لگ جاتے ہو، اس ثاقلتم تثاقلتم، پھر سثاقلتم، پھر اس ثاقلتم، پھر اس ثاقلتم، پھر حصاقلتم، سمجھتا ہے اے مولانا، تم بوجھل بن جاتے ہو اور بوجھل ہو کر کے زمین سے لگ جاتے ہو، ارضیتم بالحیات الدنیا، کیا دنیا کی زندگی میں تم راضی ہو، من الحیات من الآخرت، آخرت کے بدلے میں، یہ من بدلی ہے مولانا، سمجھ رہی میں کہ ارضیتم بالحیات الدنیا، دنیا کی زندگی پر تم راضی ہو، من الآخرت اے بدل الآخرت، آخرت کے بدلے میں، سمجھے، اس لیے ولو نشاء لجعلنا منکم، وہ من بدلی ہے، وہ مقابلہ کے لیے، اگر چاہے تو تمہارے بدلے میں فرشتوں کو لاؤں، باقی وہ من سے نہیں ہے، اگر چاہیں تو تم میں سے، سمجھتا ہے، تم میں سے ہماری بیویاں حاملہ ہو جائیں گی، ان سے فرشتہ پیدا ہو جائیں گے، سمجھ، تم میں سے چاہوں تو فرشتے بناؤں، کیا ہی مزہ ہے، سمجھ رہی میں ہے کہ نہیں؟ اس لیے مولوی صاحب علامہ شامی رحمۃ اللہ لکھتا ہے کہ مضبوط عالم کے لیے نحو بہت ضروری ہے، اور خاص طور پر اللہ آپ کو موقع دے دے، ابن ہشام انصاری کی کتابیں، ان کی جو مغنی ہے، شذور ہے، یہ کتابیں ابن یعیش کی، ان کی اللہ آپ کا بھلا کریے کہ ان کی کتابیں المفصل کی شرح ہے ابن یعیش کی، بڑی پیاری چیز ہے، یہ آپ کی ذہنی زیادہ ہے، اور دیگر کتابیں، کم از کم آدمی بہت مزہ آتا ہے مولوی صاحب اس کا اپنا، اور بلاغت سے وہ آدمی استفادہ کر سکتا ہے جو نحو کو سمجھتا ہے، بلاغت سے وہ استفادہ کرتا ہے کہ جو نحو،
ارضیتم بالحیات الدنیا من الآخرہ فما متاع الحیات الدنیا فی الآخرۃ الا قلیل، یہ فی مقابلہ کے لیے، دنیا کی زندگی دنیا کا فائدہ نہیں ہے، فی الآخرۃ فی مقابلۃ الآخرۃ، آخرت کے مقابلے میں، الا قلیل مگر بہت کم، متاع الحیات الدنیا مبتدا ہے، الا قلیل قلیل خبر ہے، فی الآخرۃ یہ قلیل کے ساتھ متعلق ہے۔ الا تنفروا، اگر تم جہاد میں نہ نکلو گے، یعذبکم عذابا علیما، اللہ عذاب علیم سے دوچار کر دے گا، ویستبدل قوما غیرکم، تمہارے بدلے میں دوسروں کو لائے گا، ولا تضروا مضرۃ شیء، تم اللہ کا نقصان نہیں کر سکو گے، واللہ قدیر علی کل شیء، لہذا اللہ قادر ہے ہر چیز پر، تمہاری جگہ پر تمہیں ہلاک کر کے دوسری قوموں کو لائے۔ الا تنصروا محمدا، اگر تم محمد کی مدد نہیں کرو گے تو فسوف ینصرہ اللہ، اللہ اس کی مدد کرے گا، فقد نصرہ اللہ، یہ اس کی جزا نہیں ہے مولانا، شرط سبب ہوتی ہے جزا کے لیے، سمجھ رہی میں ہے کہ نہیں، اور اللہ کی مدد تو پہلے واقع ہو چکی ہے، سمجھ رہی میں ہے کہ نہیں، اس لیے الا تنصروا، اگر تم مدد نہیں کرو گے محمد کے تو فسوف ینصرہ اللہ، اللہ مدد کرے گا، کیوں؟ لأنہ قد نصرہ اللہ اذا اخرجہ الذی، یہ تو پہلے ہو چکا ہے، آپ کو سمجھ میں آ گئی نہیں ہے کہ مولانا خیال کر لینا، جیسے کہ فإن کذبوک فقد کذبت رسل من قبلک، میں نے آپ سے عرض کیا تھا، الا تنصروہ فسوف ینصرہ اللہ فقد نصرہ اللہ، اللہ نے اس کی مدد فرمائی، اذ اخرجہ الذین کفروا، جب کافروں نے آپ کو نکال دیا، یہ ہو ضمیر سے حال بنے گا، ثانی اثنین، دو میں کا دوسرا، در حال ہے کہ دو میں کا دوسرا، سمجھے؟ اب دو میں سے دوسرا محمد ہے اور دو میں سے دوسرا حضرت ابوبکر ہے، اس لیے اس ثانیہ کا مصداق ابوبکر بھی ہے، اس ثانیہ کا مصداق اللہ آپ کا بھلا کرے محمد بھی ہے، اور اثنین کے اندر دونوں داخل ہیں۔ اذ اخرجہ الذین کفروا، کہ اللہ نے جب آپ کو، کافرون نے جب آپ کو یہ کہ نکالا تو اللہ نے آپ کی مدد کی، ثانی اثنین نے نکالا، در حال کا دو میں کا دوسرا تھا، اذ ہما فی الغار، یہ پہلے والے اس سے بدل ہے، اذ ہما کائنان فی الغار، جبکہ یہ کہ استاد و شاگرد محمد رسول اور خلیفہ اول دونوں غار میں تھے، اذ یقول لصاحبہ، جبکہ آپ اپنے ساتھی سے کہہ رہے تھے، اس لیے ابو بکر کی صحبت اور ابو بکر کے صحابی ہونا یہ جنیدہ پتر نس قطعی ثبوت ہے، سمجھے؟ اس لیے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کی خلافت کا انکار یہ تو کفر ہے، اور آپ کی صحابیت کا انکار یہ کفر ہے، صحابیت کا انکار اور خلافت کا انکار، لیکن حضرت عمر کے خلافت کا انکار صحیح قول حنفیہ کا یہ ہے کہ یہ بھی کفر ہے، سمجھے؟ لیکن چونکہ یہ سارے اصول ختم ہو گئے، یہ اس زمانے میں جیسے شاہ صاحب نے اکفار الملحدین لکھی، یا علماء دیوبند جو ہمارے پرانے غیور قسم کے لوگ تھے وہ اس وقت، باقی ابھی یہ ساری چیزیں ختم ہو گئی، یہ اس طرح ہے۔ اس لیے میں ساتھیوں سے کہتا ہوں کہ شاہ صاحب کی جو کتاب ہے اکفار الملحدین، اس کو پڑھنا بھی نہیں، اس کو پڑھو گے تو تمہارے بہت سے مولوی بھی تمہیں کافر نظر آئیں گے، جو کہ متساہل قسم کے بنے ہوئے، سمجھے، حق کو چھپانے والے، بس یہ اصول تھے، سمجھے؟ اب ایک آدمی خطیب بن گیا، خطیب بننے کے بعد اس کے مقتدی بھی زیادہ ہو گئے، اس کو چاہنے والے لوگ زیادہ ہو گئے، اب وہ اللہ کا بھلا کرے کیا ہے، وہ ماشاءاللہ اجتہاد بھی کرتے ہیں، یہ بھی مسلمان ہے، یہ بھی مسلمان ہے، یہ بھی مسلمان ہے، سمجھے؟ جتنے اللہ کا بھلا کرے، کافر تو اس سے کوئی پوچھے کہ کافر آپ کی کائنات میں اور آپ کی مارکیٹ میں کافر کی کیا تعریف ہے، سمجھ شریف میں ہے کہ؟ تو یہ ہے مولوی صاحب۔ اب مسئلہ خطیبوں کا ہو گیا، حضرت اقدس مولانا نانوتوی نے اس زمانے میں فرمایا کہ ہم غریبوں کو کوئی پوچھتا نہیں ہے، پوچھتے لوگ خطیبوں کا زمانہ ہے مولانا، خطیب خطیب خطیب، سمجھتا ہے؟ اس دفعہ میں نے خطیب ہی نہیں کہ میرا بڑا نقصان ہو گیا، سمجھے؟ اس دفعہ نہیں کہ یہ 2 مہینوں میں ہو گیا سلسلہ، ورنہ تو ہمارے تو بڑے نخرے ہوتے ہیں مولوی صاحب، سمجھ میں نہیں ہے، سمجھے؟ بہت کچھ ہو جاتا ہے، لا تحزن، جب کہ آپ اپنے ساتھی سے کہہ رہے تھے کہ لا تحزن، آپ پریشان، حزن دوسرے کے لیے ہوتا ہے اور خوف اپنے لیے ہوتا ہے، ابو بکر اپنے لیے نہیں ڈر رہا تھا، محمد رسول اللہ کے لیے ڈر رہا تھا، اس لیے حضرت نے فرمایا لا تحزن، حزن دوسرے پر ہوتا ہے، سمجھے؟ ان اللہ معنا، اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہے،
سمجھے؟ فانزل اللہ سکینت، اللہ نے اطمینان اتار دی علیہ محمد رسول اللہ پر. لیکن لوگ کہتے ہیں کہ محمد رسول اللہ تو پریشان ہی نہیں تھا. سمجھے؟ پریشان ابو بکر تھے، اس لیے علیہ کا مرجع ابو بکر کو بھی بنایا. ابو بکر پر اللہ نے اطمینان اتار دی. وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ، اور اللہ پاک نے غار کے اندر ایسے لشکروں سے آپ کی مدد فرمائی. لم تروها، جن کو آپ دیکھتے نہیں تھے. وَجَعَلَ، آپ لوگ دیکھیں گے نہیں. وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَىٰ، کلمہ کفر کو اللہ پاک نے ذلیل کر کے نیچے لایا. السفلى یہ مفعول ثانی ہے جی، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا، اور اللہ کا کلمہ توحید وہ یہ ہے کہ اونچائی ہو گیا. واللہ عزیز حکیم، اللہ تعالیٰ یہ ہے کہ عزیز بھی ہے اور اللہ حکیم بھی ہے. حکمت کے پیش نظر اس کی مدد کبھی مؤخر ہوتی ہے، اس کی حکمت کو اللہ جانتا ہے. انفرو، نکلو لوگو جہاد کے لیے. خفافاً، ہلکے پھلکے ہو کر کے، تھوڑے سامان اٹھا کر کے. وثقالاً، بھاری ہو کر کے، کچھ زیادہ سامان اٹھا کر. وجاہدوا باموالکم وانفسکم فی سبیل اللہ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون لو کان عرضا قریبا وسفرا قاصدا لاتبعوک. یہ کانا کی ضمیر لو کان ما دعوا الیہ، جس چیز کی دعوت ان کو مل رہی ہے. لو کان عرضا قریبا، اگر یہ دنیا کا اللہ آپ کا بھلا کریے کہ دنیا کا کوئی سامان ہوتا. وسفرا قاصدا، اور یہ ہے کہ اللہ آپ کا بھلا کرے معمولی قسم کا سفر ہوتا. لاتبعوک، تو پھر یہ تیری بات کو مانتے. لو کان ما دعوا الیہ، جس چیز کی طرف ان کو بلایا جا رہا ہے. عرضاً قریباً، یہ دنیا کا اگر کوئی سامان ہوتا. وسفراً قاصداً، معمولی سفر ہوتا تو لاتبعوک، چلتے. لیکن جہاد کے لیے کوئی نہیں نکل رہا. آج بھی اعلان کرو، کل فجر کی نماز میں جو آئیں گے ہر ایک کو ایک ایک سائیکل ملیں گی، سب ملیں گے. اس لیے کہ بھی سائیکل بانٹ رہے، ہمارے لوگ بھی بانٹ رہے. آپ دیکھیں ہزاروں سائیکلیں ہمارے دیوبندیوں نے بھی بانٹے، اور بریلوی وہ بھی الگ بانٹ رہے. جماعت اسلامی والے سائیکل بانٹ رہے. سمجھے؟ آپ لوگوں کو مزہ ہے ظالموں. سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ جو بھی نماز میں آئے گا، نمازوں کی ایک چلے کی پابندی کرے گا، سائیکل ملے گی. سائیکل الگ مل رہے. اور دورہ حدیث والوں کے لیے کہ آپ دورے میں داخل لے لیں، عمرے کے ٹکٹ ہے. سمجھے؟ کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ نے ثانیہ ثالثہ رابعہ خامسہ پڑھا ہے، نہیں پڑھا، داخلہ لے لے بس. آیا سمجھے؟ مولوی صاحب اسکوٹر، سمجھے؟ مجھے اتنا افسوس ہوتا ہے کہ ربا ہم شہر سے باہر ہے، ہم قریب ہوتے ہم بھی داخلہ لیتے. سمجھے؟ ادھر ہمارا مدرسہ، اس کو کیسے بند کریں؟ سمجھے؟ اور جمعے کی خطابت میں 5,000 روپے. میں خود جاتا ہوں، ٹکٹ ہمارے ہاتھ سے تقسیم کراتے ہیں. میں ختم بخاریوں کے لیے جاتا ہوں تو کراتے ہیں. عمرے کے ٹکٹ ہوتے ہیں، یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. تو یہ ہوتا ہے مجھ صاحب. آیا لو کان عارضا قریبا، جس چیز کی طرف ان کو، کانا کی ضمیر ما دعوا الیہ کی طرف راجع، جس چیز کی طرف ان کو بلایا جا رہا. اگر یہ دنیا کا کوئی سامان ہوتا. وسفرا قاصدا، اور درمیان معمولی قسم کا سفر ہوتا. لاتبعوک، یہ منافق تیرے پیروی کر لیتے ضرور نکلنے میں. ولکن بعدت علیہم الشقۃ، لیکن یہ ہے کہ ان پر دور ہو گیا یہ مشقت، مسافت دور دراز والی. یہ اللہ آپ کا بھلا کرے دشوار ان کے لیے. وسیحلفون باللہ، یہ آپ کے سامنے قسم اٹھائیں گے اللہ کہ لو استطعنا، اگر ہماری گنجائش ہوتی، طاقت ہوتی، لخرجنا معکم، ہم تو تمہارے ساتھ نکلتے. ایسے قسم، حضرت گنجائش نہیں ہوتی تو ہم نکلتے. فرمائے یہلکون انفسهم بالکذب، قسم اٹھا کر کے یہ اپنے آپ کو ہلاک کر رہے، جھوٹی قسم اٹھا کر کے. واللہ یعلم انہم لکاذبون فی قولہم لو استطعنا لخرجنا معکم، اس میں یہ جھوٹے ہیں. اور منافقین، اللہ آپ کا غزوہ تبوک سے جو لوگ، کچھ لوگوں نے آ کر کے عذر و معذرت کر کے بیٹھ گئے، حضرت نے اجازت دے دی. اس پر حضرت کو تنبیہ ہے. عفا اللہ عنک، اللہ آپ کو معاف کر دے میرے پیارے. لما اذنت لہم، آپ نے ان کو اجازت کیوں دے دی منافقوں کو کہ غزوہ تبوک سے پیچھے رہیں؟ ہمارے حجر حجر کوئی تیاری نہیں، گھر میں بیوی بیمار ہے، بچے بیمار ہے، اگر وہ ٹھیک ہوتے تو کسی طریقے سے آپ کو شاید نکل جاتے. ایسا میں آپ نے کیوں اجازت دے دی؟ لما اذنت لہم، آپ نے ان کو اجازت کیوں دے دی؟ حلا اخرجتم، خیال کر لینا معنی غلط ہو جائے گا. حلا اخرجتم، آپ نے ان کو کیوں نہیں نکالا؟ حتی یتبین لک الذین صدقوا، تاکہ سچے لوگ بھی واضح ہو جائیں. وتعلم الکاذبین، اور جھوٹوں کو بھی آپ پہچان لیں. آپ نکالیں تو وہاں جنگ میں جاتے ہوئے جو خوش دلی سے جائیں گے پتہ ہوگا کہ یہ مخلص ہے، اور جو یہ ہے کہ جن کو گھسیٹ کر کے لے جائے پتہ چلے گا کہ یہ منافق ہے، اس کا دل محمد کی اطاعت میں اور جہاد میں لگ نہیں رہا. ہو گیا مولانا؟ خیال کر لینا. عفا اللہ ان کا لما اذنت لہم، لما متعلق ہوگا جار مجرور اذنت کے. حلا اخرجتہم، آپ نے ان کو نکالا کیوں
کیوں نہیں نکالا؟ اللہ اخرجتہم حتیٰ یتبین لک الذین صدقوا، تاکہ سچے لوگ بھی واضح ہو جائیں، وتعلم الکاذبین۔ لا یستأذنک الذین یؤمنون باللہ والیوم الآخر، اللہ اور آخرت پر ایمان رکھنے والے کبھی بھی آپ سے اجازت نہیں مانگے۔ کس چیز میں؟ فی ان یجاہدوا، اس چیز میں کہ وہ جہاد کرے اپنے جان سے، اپنے مال سے اور اپنی جان سے۔ واللہ علیم بالمتقین۔ انما یستأذنک الذین، آپ سے اجازت مانگیں گے وہ لوگ، الذین لا یؤمنون باللہ، اللہ پر جن کا ایمان نہیں، آخرت پر نہیں، وارتابت قلوبہم، اور ان کے دل اللہ کو بلا کر شک میں پڑے ہوئے، فہم یترددون فی ریب، وہ تردد میں اپنے اس شک کے اندر۔ ولو اراد الخروج لاعدوا، یہ منافق جھوٹ بولتے ہیں، اگر جہاد غزوہ تبوک میں نکلنا ان کا ارادہ ہوتا تو لاعدوا له عدۃ، تو اس کے لیے کچھ سامان تیاری کر لیتے، عدۃ کچھ سامان، لاعدوا له عدۃ ولکن کرہ اللہ بعاثہم، لیکن اللہ پاک ناپسند فرماتے ان کے نکلنے کو۔ اللہ چاہتا کہ اس قسم کے گندے نہ نکلیں تو اچھا ہے، ساتھیوں کے حوصلے پست کر دیں گے یہ۔ ولیکن کرہ اللہ بعاثہم، اللہ پاک نے ان کے نکلنے کو، انبعاث خروج کے معنی میں ہے، ان کے خروج کو اللہ نے ناپسند کیا، فثبتہم، اس لیے اللہ نے ان کو روک دیا۔ وقیل اقعدوا، تکوینی طور پر کہا گیا ان سے، تکوینی طور پر اعلان ہو چکا، اقعدوا، بے غیرت بن کر کے بیٹھ جاؤ، مع القاعدین، معذورین کے ساتھ، سمجھیری میں معذورین کے ساتھ بیٹھ جاؤ، جو لنگڑے لوڑے، تم تو لنگڑے لوڑے نہیں ہو لیکن تمہارے بزدلی کی وجہ سے تم بھی بیٹھ جاؤ۔ لو خرجوا فیکم، اگر بھی فرض المال یہ تمہارے ساتھ نکل بھی جاتے تمہاری جماعت میں، ما زادوکم فائدۃ، تمہیں کوئی فائدہ نہ دیتے، الا خبالا، ہاں فساد ہی فساد، بگاڑی کرتے، ساتھیوں کے حوصلے یہ ہے کہ پست کرتے۔ ولا اوضعوا خلالکم، یہ تمہارے درمیان میں جلدی سے داخل ہو جاتے ہیں، یبغون لکم الفتنۃ، یہ تمہارے لیے فتنے کو تلاش کرتے ہیں، یہ تمہارے درمیان میں داخل ہو جائیں گے اس حال میں، اوضعوا کی ضمیر سے حال بنے گا، یبغون لکم الفتنۃ، یہ فتنہ اللہ آپ کا بھلا کری ہے کہ ساتھیوں کے اندر وہی مسئلہ ہے کہ ساتھیوں کو کہیں گے مخالفت اور جھگڑا پیدا کر کے۔ وفیکم سماعون لہم، لیکن خیال کر لینا محمد، تمہاری جماعت کے اندر کچھ لوگ ہیں سماعون لہم، اے یسمعون لہم، وہ باتیں سنتے نقل کرنے کے لیے، چغل خوری کے لیے۔ اس کی مثال چھٹے پارے میں سورہ مائدہ میں گزر چکا ہے، یاد ہے کہ نہیں ہے؟ سماعون للکذب، یعنی یسمعون کلامک لیکذبوا علیک، آپ کی بات کو اس لیے سنتے تاکہ آپ پر جھوٹ بولیں۔ واللہ علیم بالظالمین، اللہ ان منافقوں کو جانتا ہے۔ لقد ابتغوا الفتنة من قبل، انہوں نے، اللہ آپ کا بھلا کرے، فتنے کو، یہ فتنے کو طلب کر رہے اس سے پہلے، من قبل کمان غزوہ تبوک سے پہلے۔ یہ واقعہ بہت دور سورت کے آخر تک چلے گا مولانا، غزوہ تبوک، اس لیے 2 مہینہ 3 مہینے پہلے نبی نے اعلان کر دیا۔ ہر غزوے کا آپ اشارے سے نام لیتے تھے، لیکن غزوہ تبوک کا صراحتاً کہ ہم لوگ غزوہ تبوک جائیں گے، سمجھے؟ اس کے لیے تیاری کرو۔ لقد ابتغوا الفتنۃ، یہ فتنہ اللہ آپ کا بھلا کرے، فتنے سے مراد آپ کے ساتھیوں میں اختلاف ڈالنے کو طلب کرتے، من قبل، اس سے پہلے غزوہ تبوک سے۔ وقلبوا لک الامور، اور انہوں نے پلٹ دیے تیرے لیے بہت سے امور، تیری ہلاکت کے لیے اور تیرے شہید کرنے کے لیے، سمجھے؟ وقلبوا لک الامور حتی جاء الحق، یہاں تک کہ حق آ گیا، اللہ نے فتح دے دی، فتوحات آ گئے۔ وظہر امر اللہ، اور اللہ کا دین یہ ہے کہ غالب ہو گیا، اور وہم کارہون، یہ اس کو ناپسند کرتے ہیں۔ ومنہم، ان منافقین میں سے کچھ من وہ ہے کہ یقول اذن لی، حضرت مجھے اجازت دے دو پیچھے رہنے، میں نہیں آ سکتا، ولا تفتنی، مجھے آزمائش میں نہ ڈالو، میں وہ رومیوں کی عورتیں اس قسم کے خوبصورت ہیں، ایسا نہ ہو کہ بجائے جہاد کے ہم شروع ہو جائیں دمادم مست کلندر، سمجھے؟ یہ ہے اذن لی، مجھے اذن لی فی القعود، اذن لی فی التخلف، مجھے پیچھے اجازت دے دو میں رہوں، ولا تفتنی، مجھے آزمائش میں نہ ڈالو، میں نہیں آ سکتا۔ اللہ فرماتے کہ تو پہلا کون سا غیرت مند ہے، تو ہے ہی بے غیرت، سمجھے؟ یہ کہتے کہ میں آؤں گا وہاں بے غیرتی میں مبتلا، سفید عورتوں کو دیکھ کر کے، سمجھے؟ تو کہتے الا فی الفتنۃ سقطوا، یہ منافق پہلے سے فتنے کے اندر پڑے ہوئی ہے، اس قسم کے ہے ہی بے حیا۔ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ، منافق کافر ہے تو اس لیے۔ ان تصبک حسنۃ تسؤہم، اگر آپ کو فتح ملتی ہے تو تسؤہم، یہ ان کو پریشان کر دیتی۔ وَإِن تُصِبْكَ مُصِیبَةٌ، اور اگر کوئی مصیبت آتی ہے تو یقول، تو یہ کہتے قد اخذنا امرنا، ہم نے اپنا انتظام کیا، من قبل، اس سے پہلے، اچھا ہو گیا ہم نے امرنا سے اپنا انتظام کیا ہم نے۔ وَيَتَوَلَّوْا وَهُمْ فَرِحُونَ، اور وہ واپس ہوتے ہیں اس حال میں کہ خوش ہوتے ہوئے۔
قل لن یصیبنا، کہہ دو کہ ہمیں کوئی مصیبت نہیں آئے گی، کوئی پریشانی۔ دو حالتیں میں نے آپ کو بتا دیا، اگر ہم مر جائیں تمہارے ہاتھ سے شہید ہے، مارے تو تمہیں غازی ہے، شہید سے بھی اللہ راضی، غازی سے بھی راضی۔ اور اگر تم ہمارے ہاتھ سے مر جاؤ تب بھی تم پر کروڑوں لعنتیں، اور اگر یہ کہ تم ہمیں مار دو تب بھی تم پر لعنتیں۔ تمہارے لیے کسی صورت میں کامیابی نہیں، ہمارے لیے کسی صورت میں ناکامی نہیں۔ دیکھیں جی گل سمجھ، اس لیے مومن کبھی قل لن یصیبنا، کہہ دو کہ لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا، ہمیں کوئی آفت نہیں آئے گی مگر جو کچھ اللہ نے ہمارے لیے لکھا، الا ما کتبہ اللہ لنا، یہ یصیب کا فاعل ہے، وہ مولانا، وہی ہمارا یہ ہے کہ مولا ہے، ناصرنا، وعلی اللہ ان کان الامر کذلک فلیتوکل المؤمنون علی اللہ۔ صورتحال جب یہی ہے، سب کچھ اللہ کے اختیار میں ہے، مومن کو اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ قل هل تربصون بنا، یعنی لا تتربصوا بنا، یہ ہے آپ ہمارے لیے انتظار نہ کر دیں مگر الا احدی الحسنین، مگر دو خوبیوں میں سے کسی ایک کی، اللہ کی مدد ہوگی، غازی بنیں گے، یا شہادت، یہ حسن یعنی وَنَحْنُ نَتَرَبَّصُ بِكُمْ اے لَكُمْ، ہم تمہارے لیے انتظار کرتے ہیں، يُصِيبَكُمُ اللَّهُ، اللہ تمہیں پہنچا دے بعذاب، کوئی عذاب، من عندی اپنے ہاتھ سے، او بِأَيْدِينَا، یا ہمارے ہاتھ سے کہ ہم تمہیں مردار کر دیں۔ ان کان الامر کذالک فتربصوا، عذاب اللہ کے عذاب کا انتظار کرو، انا متربصون معکم، یہ معکم ظرف ہے، ہم بھی تمہارے ساتھ انتظار، دیکھتے ہیں کہ کس پر آتا۔ اس کے بعد مولانا عرب لوگ کبھی یہ کرتے ہیں، امر کو شرط کے معنی میں لے لیتے ہیں، سمجھے، اور جو اس پر مرتب ہوتا ہے اس کو جزا کے معنی میں لیتے ہیں۔ یہاں دیکھو انفقو امر ہے نہیں ہے، انفقو توان، تم مال خرچ کرو خوشی میں، او کرہن، یا کہ ناخوشی میں، لن یتقبل منکم، تم سے کبھی قبول نہیں ہوگا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قل ان انفقتم طوعا او کرہن فلن یتقبل منکم، یہ شرط ہے گویا کہ کبھی امر کو شرط کے معنی میں نقل کرتے ہیں، سمجھے، یہ ہے جو مولانا خیال کر لینا، یہ ایک نئی چیز آپ کے سامنے آ گئی۔ قل انفقوا طوعا، حال کونکم طائعین، خوشی میں، او کارہین، یا ناپسندیدگی میں، لن یتقبل منکم، تمہارا صدقہ قبول نہیں ہوگا، انکم کنتم قوم فاسقین۔ وما منعهم من ان تقبل منهم نفقاتهم، کس چیز نے روکا ہے کہ ان کے نفقات کو قبول کیا جائے، کسی چیز نے ان کے نفقات کی قبولیت کو نہیں روکی ہے، یہ مفعول بھی بنے گا منع کے لیے، منع کا فاعل یہ الا انہم کفروا باللہ وبرسولہ، ہاں یہ اللہ رسول کا انکار کرتے ہیں، اس بنیاد پر اس چیز نے اللہ رسول کے منکر ہے تو کفر کرتے ہیں، اس وجہ سے ان کے کوئی صدقہ قابل قبول نہیں۔ ولا یاتون الصلاۃ الا وهم کسالى، نماز نہیں آتے مگر یہ کہ الا وهم کسالى، بالکل اللہ کا بھلا کریے کہ سست حالت میں، اور یہ ہے کہ ڈھیلے ڈھالے ہو کر، ولا ينفقون الا وهم کارهون، کوئی روپے خرچ نہیں کر پاتے مگر یہ کہ اس کو ناپسند کرتے ہوئے۔ فلا تعجبك اموالهم ولا اولادهم، ان الو کے پٹوں کے مال اور ان کے اولاد آپ کو تعجب میں نہ ڈالے، انما يريد الله ليعذبهم بها في الحیات الدنیا، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ اس مال کے ذریعے سے دنیا کی زندگی میں بھی اللہ ان کو عذاب دے دے۔ وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ، اور ان کا روح نکل جائے، تخرج أنفسهم وَهُمْ كَافِرُونَ، اس حال میں کہ یہ کافر ہوں اور آخرت میں بھی ان کو عذاب ملے۔ وَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ، منافق ہمیشہ آپ کے سامنے قسم اٹھائیں گے، إِنَّهُمْ لَكَائِنُونَ مِنْكُمْ، تمہاری جماعت میں سے، حال یہ ہے کہ وَمَا هُمْ كَائِنِينَ مِنْكُمْ، تم میں سے نہیں، وَلَكِنَّهُمْ قَوْمٌ يَفْرَقُونَ، لیکن یہ ڈرپوک قسم، یفرقون کا معنی یخافون، یہ ڈرپوک قسم کی قوم ہے مولانا۔ لو یجدون ملجان، اگر ان کو کوئی جائے پناہ مل جاتی ہے، او مغاراتن، یا گھسنے کی جگہ کوئی غار، او مدخلن، یا کوئی اور گھس بیٹھنے کی، داخل ہونے کی جگہ، لولوا الیہ، جلدی سے اس کی طرف چلیں گے، وہم یجمحون، دوڑتے ہوئے، یجمحون کا معنی یسرعون۔ ارے منافق تو کوئی جائے پناہ دیکھتا ہے، کوئی غار دیکھتا ہے، اس کی دوستی آپ کے ساتھ دوستی پائیدار نہیں ہے، یہ دوستی ایک عارضی ہے۔ جیسے کہ میں نے آپ سے عرض کیا کہ اسلام آباد کے روڈ کیا ہے، راستے یہاں کے ہموار نہیں، درخت بڑے بڑے اچھے لیکن پھلدار نہیں، اسلام آباد کے موسم کا کوئی اعتبار نہیں، نوکری پائیدار نہیں، اور دوست وہاں کے کوئی وفادار نہیں، سارے ملازم طبقہ ہے مولوی صاحب، سمجھ۔ الو کا پٹا، پٹے کا الو، خاموش، ہاں مرید ہیں، ہاں لیکن بس یہ دعا کرو کہ آگے جنات کا اثر ان پہ نہ ہو جائے، کبھی کبھی وہ ہوتا ہے، سمجھے۔
پھر مسئلہ خراب ہو جاتا ہے۔ لو یجدون ملجأ او مغان ومنهم من یلمزک فی الصدقات، ان میں سے منافقین میں سے بعض وہ ہے یلمزو کا جو آپ پر عیب لگائیں گے فی صدقات، صدقات کے سلسلے میں کہ محمد رسول اللہ صحیح تقسیم نہیں کرتا۔ منہم خبر مقدم من یلمزو فی صدقات من موصول صلہ مبتدا مؤخر، فإن اوتوا منہا، اگر ان کو کچھ مل جاتا ہے رضو راضی ہو جاتے، وإن لم یؤتوا منہا، اور اگر یہ کہ اللہ آپ کا بھلا کریے کہ کچھ نہ ملے تو اذا ہم یسخطون، اچانک یہ ناراضگی کا اظہار کرتے۔ ولو ثبت انہم رضو، اگر یہ راضی ہوتے ما آتاہم اللہ ورسولہ، اللہ رسول اس کو جو دیتے اللہ کا حکم اور رسول کے ہاتھ سے جو کچھ بڑھتا ہے، وقالوا حسبنا اللہ، اور یہ کہتے کہ اللہ ہی ہمیں کافی ہے، تو سیؤتینا اللہ من فضلہ، اللہ ہمیں اپنے فضل سے مال اور دیں گے، رسول بھی ہمیں دیں گے۔ اگر یہ کہتے تو لکان لہم احسن، ان کے لیے بہت ہی اچھا ہوتا، لیکن یہ کہتے نہیں۔ انا الی اللہ راغبون، انا راغبون الی اللہ۔ یہ ہو گیا مولانا مسئلہ یہاں تک۔ بس واقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ۔ سوا پارہ ہو گئے، بہت ہے، کل سے اسٹارٹ ہو جائیں گے انشاءاللہ۔